اٹھ کے قیام کیا ہے تیرے اور میرے لیے۔ آج ہم اس نبی کا ذکر سننے آئے ہیں جس نبی نے ہم تک قرآن کی دولت کو پہنچا دیا ہے۔ آج ہم اس نبی کا ذکر سننے آئے ہیں جس نبی نے احد کے پہاڑوں پہ جا کے بھی مانگا تو تیرے اور میرے لیے مغفرت کی دعائیں مانگی۔ آج ہم اس نبی کا ذکر سننے کے لیے آئے ہیں جس نبی کو رات کو اگر جاگ آتی تو وہ تیرے اور میرے لیے دعائیں کیا کرتا۔ آج ہم اس نبی کا ذکر سننے کے لیے آئے ہیں جس نبی نے صبح ہو شام ہو رات کی تاریکی ہو دن کا اجالا ہو بارش ہو سمندر کی لہریں ہو میرے نبی نے ہجرت بھی کی اسی امت کو اسلام پہنچانے کے لیے۔ میرے نبی نے احادیث کی روشنی میں ہم کو دین بتلا دیا، سنت بتلا دی، طریقہ بتلا دیا۔ آج ہم اسی نبی کا ذکر سننے کے لیے جمع ہوئے بیٹھے ہیں اور دل تھام کے بیٹھیے گا۔ آپ کے دلوں کو قرآن و سنت کی روشنی سے اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے خطباء ہمارے واعظین اس انداز سے کرمائیں گے کہ جیسے ہم اپنے آقا جناب محمد رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں اسی انداز سے ہمارے دل میں سرور آئے گا، اسی انداز سے ہمیں محسوس ہوگا کہ ہم اپنے نبی کا ذکر سن رہے ہیں، ہم اپنے نبی کا شان سن رہے ہیں۔ میرے آقا کی شان میں حضرت حسان نے کیا خوبصورت اشعار کہے، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حضرات یہ وہ شاعر تھا جو عربی شاعر، جو میرے نبی کے دور کا شاعر، میرے نبی کے زمانے کا شاعر، میرے نبی سے محبت کرنے والا۔ محبت بھی تو کیسی محبت، 10 سال میرے نبی کے ساتھ میں 10 سال میرے نبی کی نوکری کی ہے، 10 سال میرے نبی کی غلامی کی ہے۔ آج وہ لوگ سن لیں جنہوں نے اپنے پاس دکاندار ملازم رکھے ہیں کہ میرے نبی کا اخلاق کیسا تھا۔ 10 سالوں میں میرے نبی نے حضرت حسان کو غصے میں نہیں بلایا۔ حضرت حسان نے کہا ایک بار ایسا منظر آیا، نبی پاک کو وضو کرواتے ہوئے میرے ہاتھ سے لوٹا گر جاتا ہے، میرے دل میں خیال آیا میں نگاہیں اٹھاؤں گا، اللہ کے پیغمبر غصہ کریں گے۔ کہا ایسا نہیں ہوا، میں نے نگاہیں اٹھائی، اللہ کی قسم میرے پیغمبر کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی، میرا نبی مسکرا رہا تھا۔ کہا حسان کچھ نہیں ہوتا، پھر کیا ہوا؟ آج ہمارے بھی ملازمین ہیں، چھوٹی سی غلطی پہ ہم کتنی باتیں سنا جایا کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے نبی کی سنت پہ، میرے نبی کی سیرت پہ سیکھنے کا وقت آ چکا ہے۔ اگر میں اردو شاعر کی بات کروں، آخری بات ہے، شاعر نے کتنے خوبصورت انداز میں میرے نبی کی شان کو بیان کر دیا ہے۔ کہا وہ صبح ربی کی سحر کا اجالا، وہ جس کو بہاروں نے صدیوں میں پالا، وہ جس نے اندھیروں سے ہم کو نکالا، وہ برتر کا برتو وہ رحمت کا جھالا، وہ آدم تو عیسیٰ سبھی کا حوالہ، فلک چاند و سورج ستارے گواہ ہے، زمین کے حسی سب نظارے گواہ ہے، وہ آیا ہے جس نے جہاں کو سنبھالا، حسن کی نزاکت امنگوں کی بالا، وہ ہر نوری بشری سے بہتر و والا، کوئی سمجھے تو اسے ہوش والا۔ آج کوئی کہے میرا نبی نور اور بشر کا، آج تم جھگڑا کرتے ہو، میں نہیں سمجھتا، ہم نہیں سمجھتے، ہم کہتے ہیں ہمارا دعویٰ ہے میرا نبی تو وہ نبی ہے جو دنیا سے افضل، آسمان کے فرشتوں سے افضل، نوریوں سے افضل، بشریوں سے افضل۔ تو پھر یہ نوری بشری کی بحث چھوڑنی پڑے گی، پھر ہمیں کہنا پڑے گا جو میرے پیغمبر نے ہمیں دین بتلا دیا ہے، قولو لا الہ الا اللہ پہ عمل کرتے ہوئے ایک رب کی عبادت کرنی پڑے گی، ایک رب کے در پہ جھکنا پڑے گا، ایک رب کے در سے مانگنا پڑے گا۔ اس نبی کی سیرت کا تقاضا یہ ہے تم مانگو تو اپنے رب سے مانگو۔ میرے نبی نے کہا میری امت کے لوگوں، اگر تمہیں ایک جوتے کے تسمے کی ضرورت پڑے، بھائی سے نہیں کہا بھائی سے مانگو، بڑے سے مانگو، چھوٹے سے مانگو، یہ نہیں کہا اگر ایک تسمے کی ضرورت پڑے تو اپنے رب سے سوال کرو، وہ رب کے سامنے آنا پڑے گا۔ میرے نبی کی سیرت کا تقاضا یہ ہے، میرے نبی کے امتی ہونے کا تقاضا یہ ہے، مانگو تو اپنے رب سے مانگو، جھکو تو اپنے رب کے سامنے جھکو، عبادت کرو تو اسی اللہ کی کرو جو رب دینے والا، جو رب کھلانے والا، جو رب پلانے والا،
جو رب شہنشاہ ہے، جو رب مشکل کشا ہے، جو رب حاجت روا ہے، جو رب بگڑی بنانے والا، جو رب دستگیر ہے، جو رب گنج بخش ہے، جس کے کن کہنے سے دنیا کا نظام چلتا ہے، جس کے نظام سے، جس کی نگاہ سے سارا نظام چلتا ہے، جس کے اشاروں سے سارا نظام چلتا ہے۔ حضرات اگر امتی بننا ہے اپنے نبی کا تو پھر پکا اور سچا امتی بننا پڑے گا، اس رب کے سامنے جھکنا پڑے گا، اس رب کے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکنا پڑے گا۔ ہم اسی رب کی اور اپنے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان سننے کے لیے بڑے بےتاب ہیں۔ ہمارے خطیب پاکستان ہمارے درمیان موجود ہیں، میں ان کو دعوت دینا چاہتا ہوں، ان سے پہلے اپنی بیداری کا ثبوت دیجئے۔ نعرہ تکبیر،